بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اس بہت امپورٹنٹ ریزولوشن پہ جو میرے ساتھی محمود عالم جامود نے پیش کی ہے اس پہ اپنے خیالات اور سندھ حکومت کا موقف اسمبلی کے ذریعے سندھ کی عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے. اسپیکر صاحب یہ ہسٹورک ڈے ہے. ابھی باری خان پتافی نے بات کی تھی, یہی ہاؤس تھا اسی ہال کے اندر, اور ایز فیٹ وڈ ہیو اٹ آج ہم اسی پرانے ہال میں بیٹھے ہیں. اس ہال میں سندھ نے پاکستان کے فیور میں ریزولوشن پاس کیا تھا. اسی ہال میں بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی ہاؤس میں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سندھ کی سالمیت, سندھ کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس اٹیک کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کریں گے. میں تشبیہ اسی دن کے ساتھ دوں گا, 3 مارچ 1943 جیسے بتایا باری خان نے. میں شکر گزار ہوں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کا, سی ڈی اے, پی ایل پی اور ایک ممبر پاکستان تحریک انصاف کے شہریار شہر صاحب کا کہ وہ بیٹھے, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, انہوں نے تنقید بھی کی. تنقید سننے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سب نے اس آرڈیننس کی حمایت کا اعلان بھی کیا. مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ اس کو ووٹ پہ ڈالیں گے تو اس ریزولوشن کی وہ سپورٹ کریں گے. مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ جو اتنے اہم ریزولوشن کے لیے, چلے ان کو پسند نہیں تھا, انہوں نے سمجھا سندھ حکومت نے کوئی ساز باز کیا, باتیں سامنے بیٹھتے بولتے ہمارے, ہم ان کو جواب دیتے. سپورٹ کرنا تھا سپورٹ کرتے, اپوز کرنا تھا اپوز کرتے, امینڈمنٹس لانے کے امینڈمنٹس لاتے, ایک جمہوری طریقے سے چلتے. لیکن انہوں نے سندھ کے ساتھ, میں کسی کو غدار نہیں کہوں گا, میرا حق نہیں ہے, یہ غدار کی آوازیں بہت لوگ لگاتے ہیں, لیکن انہوں نے جو ان کا اس دھرتی سے پیار, اس پہ شک ضرور ڈال دیا ہے کہ واقعی کوئی دھرتی ماں کو پیار کرتے ہیں کہ نہیں. میں اسپیکر صاحب تھوڑا سا, بیکاز یہ ریزولوشن کیا ہے کہ ایک آرڈیننس آئے وفاق کی طرف سے, صدر صاحب نے وہ آرڈیننس کا اجرا کیا ہے. اس آرڈیننس کو اسمبلی حکومت سندھ کو کہہ رہی ہے کہ ہر طریقہ آزمائیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ آرڈیننس واپس لیں, صدر پاکستان سے کہیں کہ یہ آرڈیننس واپس لیں. تو ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اس آرڈیننس میں ہے کیا, ایسی کیا بات ہے کہ پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. اس اسمبلی کو ایک اجلاس بلانا پڑا اسمبلی کا, اور اس پہ ڈسکشن, ایک پوائنٹ ڈسکشن کے لیے. اسپیکر صاحب آج جب شروع ہوا تھا تو ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے تھے کہ یہ دوست بیٹھے رہے, نہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے, ایسے آتی ہیں تو میجورٹی تو ہے نا ہمارے پاس, آپ کہتے ہیں جی باقی ساری بزنس سسپینڈ سروس پہ کام کریں گے. ہم نے کہا نہیں, ہم کوشچن آر بھی کریں, انہوں نے کوشچن آر میں پارٹیسپیٹ کیا. ہم نے ساری جو اور اسمبلی بزنس کی ہم نے کہا وہ پوری ہو, اور ہم بیٹھے ہیں, رات تک بیٹھے, جتنی دیر تک بیٹھنا ہے بیٹھے, اور اس ریزولوشن پہ بات کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ دوست بیٹھے رہتے تو مجھے پورا یقین ہے ان کو کنونس کر دیتے. میں نے کہا میں ان کی غداری کی طرف میں ان کو نہیں کہہ وہ غدار ہے ان کے اوپر وقتی پہ, لیکن ان کا جو وطن سے پیار ہے اس پہ شک مجھے ضرور. تو انہوں نے ایک بہانہ بنا کے اپنے منہ چھپا کے دس گئے. اسپیکر صاحب یہ آرڈیننس 2 ستمبر 2020 کو گزٹ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, ادھر کسی دوست کو پی ٹی آئی کے ایک ہی دوست بیٹھے ہیں, شاید انہوں نے ڈسکس کیا ان کی پارٹی میں, پتہ نہیں چلا. اچانک 2 اکتوبر کو, پہلی کی رات نہیں ہے, 2 اکتوبر تھا 2020,
1 महीने से ज़्यादा की बात, सदर में इसकी अप्रूवल जो जहाँ तक मुझे पता है 29 अगस्त को दे दी थी, गजट के 2 सितंबर को ऊपर। ये मीडिया पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, हर एक जगह आता है। देखते ही पूरी सिम शराबा है। जुम्मे का दिन, थर्सडे का, फ्राइडे का दिन था, जब ये आता है। हुकूमत सिंध ने इसको स्टडी किया। 3 और 4 सैटरडे संडे थे। 5 तारीख को हमने कंसल्ट किया, 6 को हमने कैबिनेट बुलाई और 6 को हमने वफाक को लिखा कि ये ऑर्डिनेंस हमें मंजूर नहीं है हुकूमत सिंध ने। तो आज रेजोल्यूशन पास हो रही है। हुकूमत सिंध पहले उस पर अमल कर चुकी, लेकिन इस रेजोल्यूशन की बात आपने हमारे हाथ और मजबूत कर दिए। इधर पुराना कि मुराद अली शाह लेकिन यस, आप लोगों ने आज पावर दिया, हम और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कराएंगे, इस ऑर्डिनेंस को वापस लेके। चलिए, कहता क्या है कि इन्होंने एक पाकिस्तान आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का कायम किया। ठीक है भाई, इसमें जो खास चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। उन्होंने क्या किया है कि इसका मैं डिफिनेशन पे आऊँगा। सेक्शन 3 कहते हैं उन्होंने जो कुछ स्पेसिफाइड एरियाज दिए और पूरे कोस्ट के आए, कोस्ट कहाँ है, सिंध में है और सूबा बलूचिस्तान, ताकि ये सारे कोस्टल आइलैंड्स जो हैं इनके ऊपर यह ऑर्डिनेंस लागू होगा। और पहले स्टेज में जो इधर हमें लिखा हुआ है बुड्ढो और बंडल आइलैंड, अब हम तो यही जानते थे, तो महमूद आलम महमूद ने बताया कि इनको नाम भी नहीं पता है। ये होता है ना, जब कोई अपने ताकत के नशे में बगैर होमवर्क किए, एक आइलैंड का नाम डिंगी है, दूसरे का कुंडल है, कुंडाल। अब मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो आपको आता था। ज्यादा बीच में बैठ के प्लीज ना बोले, मैं चुप करके सुनता रहूं। ये इन्होंने ऑर्डिनेंस से इजरा किया और इन 2 को पहले स्पेसिफाइड एरियाज में कर दिया। ये ऑर्डिनेंस हम क्यों कहते हैं गैर आईनी है? एक तो चले ऑर्डिनेंस का इजरा करना, मैं एग्री नहीं करता सरदार शाह से, वो है अगर असेंबली सेशन में नहीं हो, कंडीशंस है, आइन में लिखी हुई कंडीशन पूरी नहीं होती। लेकिन और हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म भी आता है कि क्या ऑर्डिनेंस नहीं इजरा कर सकता? ऑर्डिनेंस बिल्कुल इजरा कर सकता है सदर, पहले कैबिनेट के कैबिनेट वाले दोनों के कैबिनेट, लेकिन एक गैर आईनी ऑर्डिनेंस इजरा नहीं कर सकता। ये ऑर्डिनेंस गैर आईनी है। गैर आईनी क्यों है? इसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स जो है, टेरिटोरियल वाटर्स means the territorial waters of Pakistan determined in accordance with Territorial Waters and Maritime Zone Act 1976. ये टेरिटोरियल वाटर्स इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज इसलिए कि हम कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, ये आइलैंड सिंध की मिल्कियत है, सिंध के लोगों की मिल्कियत है। इसलिए कि जो मैरीटाइम एक्ट है 1976 का, वो टेरिटोरियल वाटर्स को डिफाइन करता है। वो कहता है द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स इज 12 nautical miles beyond the land territory and internal waters of Pakistan measured from the baseline. Beyond the land territory and territorial internal waters of Pakistan measured from the baseline. फिर बेसलाइन के लिए वफाक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए कि ये बेसलाइन है, और ये मैं वो पढ़ के लिए नक्शा एक दिखा देता हूँ आपको। ये पाकिस्तान का कोस्ट है और ये लकीर से ये बेस लाइन बताई हुई है। इस बेस लाइन से भी 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल बाहर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स। जो आइलैंड्स हैं ये तो टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं, हमारे इंटरनल वाटर्स में है, इसलिए कि टेरिटोरियल वाटर्स की इसमें आगे दिया भी हुआ है। वेयर अ सिंगल, इसी कानून में 76 के, वेयर
single island rock or a composite group thereof constitutes the territory of Pakistan is situated on the main coast. The baseline referred to subsection 3 के baseline की बात बताई shall be drawn along the outer seaward limit of the such island and rock. Rock या island जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है, ये सॉरी इंटरनल वाटर्स के अंदर है. हमारा सूबा सिंध का अब फिर ये आइन आ जाता है. आइन क्या कहता है? आर्टिकल 172 और 172 जो है वो कहता है any property which has no rightful owner shall be located in the province, rest in the government of the province, and in every other case in the federal government. आगे टू क्या कहते हैं? All lands, minerals, और ये अमेंडमेंट के बाद है. अमेंडमेंट से पहले भी ये आइलैंड्स हमारे थे और उसकी भी मैं बताऊंगा, लेकिन अमेंडमेंट के बाद तो समंदर के नीचे भी जो चीज़ है वो भी सूबे की है. इन द टेरिटोरियल वाटर्स में पढ़ता हूँ. All lands, minerals and other things of value within the continental shelf. अच्छा मैं फिर टेक्निकल हो जाऊँगा. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? हमारा ये बेसलाइन आती है. बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल तकरीबन 1.8 किलोमीटर से 22 किलोमीटर के वो टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं. 12 नॉटिकल माइल और जो है वो कंटिन्यूस हमारी लैंड है. और उसके बाद हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है जो मैक्सिमम 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक जाता है फ्रॉम बेसलाइन. तो कहते हैं कि जी सब्जेक्ट ऑल लैंड मिनरल्स एंड अदर वैल्यू विदिन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अंडरलाइंग द ओशन बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान शैल रेस्ट इन दी फेडरल गवर्नमेंट. यानी जो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है हमारे इंटरनल वाटर्स जिसमें ये आइलैंड्स मौजूद है, ये पर्टिकुलर आइलैंड्स, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स, ये सब समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे सूबे की मिल्कियत है. उसके बाहर गवर्नमेंट की मिल्कियत है. ये आइन बड़ा क्लियर है. अच्छा ये आने से पहले 18 कहते हैं 18 अमेंडमेंट से पहले भी कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं. और मैं सिंध हाई कोर्ट की और इन्हें देखना देखिए PLD 2014 कराची 414 इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, मैं सिर्फ पढ़ लूंगा अंडर आर्टिकल ये दिस इज प्रायर टू द 18th अमेंडमेंट. तब की ये बात है. अंडर आर्टिकल 172(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनी ओनरलेस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन अ प्रोविंस वेस्ट इन द प्रोविंस, ये तो हो गया. Whereas under Article 172(2) thereof all lands within continental shelf or under the ocean west of the federal government. The real impact of Article 172 of the Constitution is that any emergence of dry land, whether it becomes part of the mainland of the province or comes into existence in the form of an island, comes under the ownership of the province. मैं ज़्यादा डिटेल में कहते हैं कि कोर्ट जजमेंट्स मौजूद हैं. खैर ये आगे हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि जी ये आपके नहीं है जजीरे, ये सूबे सिंध के अवाम की मिल्कियत है और ये आप ये ऑर्डिनेंस वापस लें इमीडिएटली. हमने इस लिखने के बाद उनको टाइम दिया. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ और जैसे बताया दोस्तों ने 18 अक्टूबर के जलसे, जिस जलसे के बाद वो सुनते हैं ना कि घबराना नहीं, उसके बाद जो हुआ है वो घबराहट और बोखलाहट. अब और बहुत से हैं, मैं कहूँगा तो लोग फिर बात करेंगे. बताऊँगा आपको बातें. ये बोखलाहट का इजहार किया उन्होंने. उस जलसे में बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया कि वेडनेसडे तक टाइम है, तुम ये ऑर्डिनेंस वापस लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता हूँ अपनी सूबाई असेंबली को कि इसके ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें. और मैं सेनेट में कहता हूँ कि वो डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए सेनेट में रेजोल्यूशन जमा हुई भी है, वो पास करें. फेडरल गवर्नमेंट जो है ना मानी, और ऐसी बातें की गई. इधर मैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करूँगा. बहुत बातें हुई हैं कि NOC दे दिया. मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कोई NOC नहीं दिया गया.
اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا دیا گیا, کیا لکھا گیا, کیا نہیں لکھا گیا. ایسی ایسی باتیں ہوئی. ایک صاحب عزت ہے مجھے ان کے لیے نام نہیں لوں گا, صوبے میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے ہمارے, کہتے اس میں پریشانی کی بات ہے, یہ جزائر اسلام آباد تو نہیں اٹھا کے لے جائیں گے, لے جاؤ, ہمت ہے 1 انچ زمین کے اندر سے لے جانے کی. اسلام آباد تو نہیں لے جائیں گے, ان کو یہی دماغ میں ہے کہ ہر چیز اسلام آباد لے جانی ہم نے. یہ بات کرتے ہوں این او سی, انفارچونیٹلی میرے دوستوں نے, میں آپ دیکھیے ہر ایک کی اپنی سمجھ ہوتی ہے, سمجھ کے بعد ہر ایک کی اپنی نیت ہوتی ہے, میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. اپنی سمجھ میں نے بات کی, انڈرسٹینڈنگ آف این ایشو. ہمیں وفاقی, ہم دوستوں نے کہا وفاقی حکومت, اس وفاقی حکومت جس نے ہر مرحلے پہ ہر موقع پہ سندھ کے ساتھ زیادتی کا کوئی موقع نہیں چھوڑا, اور میں ان پر کیا بات کروں گا. اس وفاقی حکومت نے ہمیں لکھا کہ جی ہم ان آئلینڈس پہ کچھ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور این او سی نہیں مانگی انہوں نے, مانگی نہیں انہوں نے کہا آپ کنکرنس دیں اپنے. کنکرنس کنڈیشن دے سکتے, کرنا کیا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح. اور کیبنٹ بیٹھی, کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ واضح طور پہ انہیں بتایا جائے کہ یہ پراپرٹی حکومت سندھ یعنی سندھ کے لوگوں کی. ادھر بیٹھے کیبنٹ ممبر, ہم نے واضح کیبنٹ کے منٹ سے ہم پبلک کر دیں گے, ویسے نہیں ہوتے, آپ دیکھ لیجیے گا. ہم نے کہا واضح کرو کہ یہ حکومت ہے, یہ سندھ کے لوگوں کی پراپرٹی ہے. It can be made available to the federal government for development of a project as per rules and on conditions to be mutually agreed. اور اس طریقے کوئی لفظ الفاظ ہے, یعنی ہماری چیز ہے نا, اگر آپ کو ایسی چیز. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لکھا کہ جو بھی پروجیکٹ اس میں بنائیں گے, آپ جو بھی پلان بنائیں گے, پلان اٹ ہیز وہ آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ جو لوکل فشرمین اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں. یہ خط میں باقاعدہ لکھا. لیکن ہماری چلے اس پہ کہنے کے ایک بار پھر انہوں نے, ہم سمجھے کہ شاید ایک ہمارے ساتھ اچھی طریقے سے چلنا چاہتے ہیں آگے, لیکن انہوں نے جو آرڈیننس لایا اس کو پڑھنے کے بعد تو جو ساری چیزیں تھیں, میں ایک دو چیزیں اس میں آپ کو بتا دوں. جو کیا لکھا تھا ہم نے, ٹو سیف گارڈ دی انٹرسٹ آف دی لوکلز اسپیشلی دا فشرمین. یہ لکھتے ہیں سیکشن 45 ہے اس آرڈیننس کا, ایگزیکٹمنٹ آف انآتھورائزڈ آکوپینٹس. یعنی یہ انہوں نے اس پہ لکھا یہ زمین ہماری ہے, جو کہ غلط ہے. Subject to provision of the opportunity of hearing, the chairman or any person authorized by the chairman may summarily eject any person in authorized occupation of any land or property vested in the authority and may for such ejectment use such force as may be necessary. یہ safeguard کر رہے لوکل کا. کہتے ہیں removal of building etc. erected or used in contravention of the ordinance. میں یہ لکھا ہے کہ جو بلڈنگ آئے جب چاہے ہم گرا سکتے ہیں, اور بلڈنگ کو ڈیفائن ہر ضروری دیکھیں ان کی بے حسی, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں بیس لوگ ہیں, بے حسی دیکھیں بلڈنگ کو ڈیفائن کیا کرتے ہیں, انکلوڈ اینی فیکٹری, انڈسٹری, بزنس, فلانا فلانا, ویئر ہاؤس, آؤٹ ہاؤس, ہٹ, ہٹمنٹ, شیڈ, گراج, اسٹیبل, ویل اور پلیٹ فارم. یہ سب کسی کا شیڈ ہوگا بیچارے غریب کا, کوئی ہٹمنٹ ہوگی, یہ ساری بلڈنگ میں آتی ہے, ان کو ہم ایجیکٹ کر دیں گے. پھر آگے لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ زمین ہماری ہے, یعنی سندھ حکومت کی, سندھ کے لوگوں کی ہے. پاور ٹو ڈسپوز آف لینڈ, دی اتھارٹی میں ریٹین اور میں لیز, سیل, ایکسچینج, رینٹ اور ادروائز ڈسپوز آف اینی لینڈ ویسٹڈ ان اٹ. لینڈ تمہیں ویسٹڈ ہی نہیں ہے, تمہاری چیز ہی نہیں ہے, تم آگے کسی چیز بات. تو انسٹیڈ کہ وہ ہم سے کنسلٹ کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا پلان ہے, انہوں نے رات کے اندھیرے 2 سپٹمبر کو یہ گزٹ کیا, اور 1 مہینے بعد ان کی بدنیتی وہاں سے ظاہر ہوتی ہے.
یہ گیزٹ جب ہو جاتا ہے یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اس پبلک ڈاکیومنٹ کو 1 مہینے بعد انہوں نے ظاہر کیا, اور جب ظاہر کیا میں نے آپ کو بتایا ودن 3 days سندھ حکومت کا بڑا واضح موقع پر جواب دیا. میں ان کے بڑے وفاقی وزراء نے بڑی باتیں کی, یہ میں آپ کو بتا دوں ان کے وفاقی وزراء میں دم نہیں ہم سے بات کریں. کسی ایک نے ابھی تک چلے بھائی ہو گیا نا کوئی کرے, ادھر سے کہتے ہیں کہ جی فلانا آدمی بات کرے گا. میں کیوں بات کروں گا اس آدمی سے جس کو اختیار نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن اس وقت تو ہمارا ادھر کچھ باتیں میں اپنا حکومت کو میں امید کرتا ہوں کہ اسمبلی بھی اس میں ہمارے مجھے مدد دی تھی, ہم بات نہیں کریں گے جب تک یہ آرڈیننس واپس نہیں ہو جاتا. اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوگی. یہ آرڈیننس واپس کریں, لیکن اس کے بعد بھی جو انہوں نے بدنیتی ظاہر کی ہے ہم اب اس چیز پہ بات ان سے نہیں کر سکتے. ڈیولپمنٹ کی بات کی, جو کچھ بات کی, میرا نہیں خیال ہے اب یہ ہو سکتا ہے. یہ بدنیتی نہیں دکھاتے. اگر آپ کو واقعی انٹرسٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اور لوگوں کی بھلائی کا تو آپ 1 مہینہ ایک آرڈیننس جو کہ پبلک ایک قانون ہے اس کی اس وقت لائف جو ہے وہ 4 مہینے ہے, جس میں سے 1.5 مہینے سے اوپر گزر چکا ہے. لیکن اس کی زندگی ہم نے پہلے ختم کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سینٹ میں مجھے پوری امید ہے. انفارچونیٹلی میں جو بات ہے وہ کہنی پڑے گی. فیڈرل کیبنٹ میں آپ لوگ دوستوں کی بہت مہربانی, آپ نے مجھے امید ہے آگے بھی ساتھ دیں گے. فیڈرل کیبنٹ میں ان کا نمائندہ موجود ہے. یہ آرڈیننس فیڈرل کیبنٹ سے ہو کے گیا ہے, چھپایا گیا ہے ادھر. چلے کیبنٹ کے منٹس تو کانفیڈینشیل ہوتے نہیں جاتے, آرڈیننس تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے. لیکن مجھے میرے پاس منٹس نہیں ہو سکتے. اگر میں معذرت کروں گا اگر یہ بات ایسے نہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. لیکن کیا کوئی اعتراض ہوا جب یہ آرڈیننس لے ہوا تھا فیڈرل کیبنٹ میں؟ ٹھیک ہے, آپ کی طاقت نہیں ہے, ایک ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کو فیڈرل کیبنٹ چھوڑ دینی چاہیے. اعتراض تو کریں, منہ تو کھولیں. آپ بات کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے منظور نہیں ہے, مجھے نہیں. اگر ایسا ہے مجھے بتا دیں, میں اپنے الفاظ واپس کروں گا. دکھا دیں میرے میں کسی نے اعتراض کیا ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اس صوبے سے کئی وزراء تھے جن کا تعلق ان پارٹیوں سے جن کی کچھ ممبر یہاں موجود ہیں اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے تھے فیڈرل منسٹر ابھی شہریار شیخ صاحب بیٹھے. میں نے کہا میں ان کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سندھ کے لیے اپنے پارٹی کی جو موقف سندھ دشمن موقف ایک ہے اس کو بھی ٹھکرایا اور ادھر بیٹھے رہے.